بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین اختر پٹھانی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج قصہ ہے 3 بیٹیوں کا کہ ایک تاجر نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو گھر سے کیوں نکال دیا اور پھر بعد میں اسی بیٹی کی شادی ایک بادشاہ سے کیسے ہو گئی۔ یہ سب سننے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو مکمل دیکھنا ہوگی۔ ایک تاجر کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ تاجر کو ہر وقت یہی فکر لگی رہتی کہ اس کی بیٹیاں کہیں اسے چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ وہ ایک دن اپنی بڑی بیٹی کے پاس جاتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹی تو مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، آپ کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ وہ تاجر خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو سونے کا سیٹ دیا۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی کہنے لگا کہ بیٹی تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ بابا جان، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ وہ خوش ہو گیا اور اس کو بھی اسی طرح سونے اور ہیرے کے جواہرات دیے۔ پھر وہ اپنی تیسری بیٹی کے پاس گیا جو سب سے چھوٹی تھی۔ اس کے پاس جا کر بھی یہی کہتا ہے کہ بیٹی تو مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تو وہ بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، میں آپ سے نمک کے برابر پیار کرتی ہوں۔ تاجر کو بڑا غصہ آیا اس بات پہ۔ تاجر نے اسے برا بھلا کہا، ڈانٹا اور گھر سے نکال دیا کہ تم میرے گھر سے چلی جاؤ۔ اب وہ لڑکی گھر سے جب چلی گئی تو راستے میں جنگل آ گیا۔ جنگل میں بہت ساری گھاس اس نے اپنے جسم پر لپیٹ لی تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ پھر وہ ایک محل تک جا پہنچی۔ محل کے دروازے پر جب گئی تو وہاں جا کے ان سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں پہ کوئی نوکری پہ رکھ لو، مجھے کوئی نوکری دے دو، کوئی کام دے دو جو کہ میں کر لوں گی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں بی بی، جاؤ جاؤ، یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ اتنی دیر میں ایک باورچی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ مدد کرے گی، میرے ساتھ کھانا بنائے گی، کیا تم کھانا بنا سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہاں، میں سب کچھ کر لیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے ساتھ آؤ۔ پھر وہ اس محل کے کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کے باورچی نے اسے سارا کام سمجھا دیا اور وہ کرنے لگ گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک دن آیا کہ وہاں محل میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جب وہاں پہ تقریب ہوئی تو وہاں کے تمام ملازم اور خواتین اور مرد اس تقریب میں شامل ہوئے۔ تو وہ جب اس نے اپنے جسم پہ گھاس باندھی ہوئی تھی اور ان سب نے اسے دیکھا تو اس کا نام انہوں نے کھسیلی رکھ دیا۔ اب سب اسے محل میں کھسیلی کے نام سے جانتے تھے۔ تو انہوں نے کھسیلی سے کہا کہ تم بھی آؤ تقریب میں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آ سکتی، تم لوگ جاؤ، میں آرام کروں گی۔ وہ ساری عورتیں چلی گئیں اور گھسیلی نے اپنا وہ گھاس والا لباس اتارا اور اپنے پاس موجود ایک بہت ہی خوبصورت لباس نکالا اور پہن لیا۔ پہن کے وہ اس تقریب میں چلی گئی۔ وہاں اس کو کوئی بھی نہیں پہچان رہا تھا، لیکن وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمام حاضرین کی نظر اسی کے اوپر تھی اور بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ، وہ تو اسی کو دیکھے جا رہا تھا، ایک پل کے لیے بھی اپنی نظریں ادھر ادھر نہیں کر رہا تھا۔ جب تقریب کا ٹائم قریب آیا اختتام کا، تو اس وقت کھسیلی نے وہاں سے جان بچا کے چھپ چھپا کے نکل گئی۔ اب جب وہ واپس وہاں پہنچی تو وہاں پہ جو خواتین واپس آئیں تو وہ کہنے لگی کہ بہت مزہ آیا، ہم نے دعوت میں بہت کچھ دیکھا، اگر تم بھی آتی تو بہت اچھا لگتا۔ وہاں ایک لڑکی آئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور شہزادہ تو اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ سے اسی محل میں دوبارہ اسی طرح سے دعوت کا انعقاد کیا گیا۔ دوبارہ بھی یہی کچھ ہوا۔ شہزادہ اس لڑکی کا دیوانہ بن چکا تھا، لیکن وہ اسی طرح جان بچا کے نکل جاتی تھی۔ اب تیسری مرتبہ پھر ویسے ہی دعوت کا انعقاد کیا گیا،
لیکن وہ گھسیلی تیسری مرتبہ اس دعوت میں نہیں آئی۔ شہزادہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گیا کہ وہ لڑکی کیوں نہیں آئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں شہزادہ بیمار رہنے لگ گیا، اور بیمار رہنے ہوئے اس کا کھانا پینا سب کچھ وہ لڑکی بنانے لگ گئی، کیونکہ جب دوسری ملاقات تھی تو اس وقت اس شہزادے نے اس لڑکی کو ایک انگوٹھی پہنائی تھی جو کہ اس کے پاس تھی۔ جب شہزادہ بیمار تھا تو اس لڑکی نے شہزادے کے لیے سابودانہ بنایا اور اس کے اندر اس نے وہی انگوٹھی رکھ دی۔ جب وہ شہزادے کے پاس آئی اور دیا اور شہزادے نے وہ کھایا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس میں انگوٹھی وہی پڑی ہوئی ہے جو اس لڑکی کو شہزادے نے دی تھی۔ تو شہزادہ فوراً سے اس لڑکی کو پہچان لیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ لڑکی رونے لگ گئی اور اس نے وہ سارا قصہ بتا دیا جو کہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس شہزادے نے اپنے بادشاہ باپ سے یہ بات کی تو ان سب کو پتہ چل گیا، اور اس شہزادے نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد انہوں نے اپنے محل میں بہت بڑی تقریب رکھی اور اس تاجر کو بھی بلایا جو کہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ جب وہ لڑکی کا باپ اس دعوت میں آیا تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت طرح طرح کے کھانے بنوائے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو اس میں نمک نہیں تھا۔ اب وہ تاجر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کھانا تو بد ذائقہ ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، کھانا تو اچھا ہے نا، نمک نہیں ہے تو پھر اس تاجر کی دماغ میں یہ بات سمجھ آئی کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا، کہ اس کی بیٹی تو وہ کھانے میں نمک تھی اور وہ کھانے کی ذائقے دار کھانے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے وہ نمک کا استعمال اسی لیے وہ کہہ رہی تھی۔ اب تاجر کی سمجھ میں یہ ساری بات آ چکی تھی تو وہ رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بتانے لگ گیا کہ اس طرح میری بیٹی گھر سے چلی گئی ہے، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ پھر بادشاہ نے اس کی بیٹی کو بلایا۔ جو اس کی بیٹی آئی تو اس نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ تو یہ تھی ایک باپ اور بیٹی کی محبت کی داستان جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں کسی نئی اچھی سی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے